میں درخواست گزار ہوں محترم سلیم صافی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس منصب کو سنبھالیں. ساتھ ساتھ اس پروگرام کے جو مہمانان گرامی ہیں جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں سر. میں جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ظہور احمد بلیدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. عبد الرحیم زیارت وال سے درخواست گزار ہوں کہ سر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. شاہد رند سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے بلوچستان کا تو یہ بڑی روایت ہے کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے بلوچ کے اور پشتون کی تو جینیٹک میں یہ شامل ہے. شعیب نوشہریوانی صاحب بھی آ گئے ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں بلوچستان کے. میں جناب شعیب نوشہروانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شاہد رند صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سیشنز میں یہاں موجود رہا اور جتنے مہمان آئے تھے انہوں نے آپ سب کی بہت بڑی تعریف کی. ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، یونیورسٹی کی تعداد کم ہوا کرتی ہے، لیکن وہ آپ سے مخاطب تھے کہ ہم نے اتنا سنجیدہ اجتماع نہیں دیکھا. اب جو معاملہ ہے فیڈریشن اور بلوچستان، ایک معنی میں سیاسی ایشو بھی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات گمبھیر اور تلخ ہو گئے ہیں. کچھ باتیں یہاں پہ ہوں گی اور جو بھی ہمارا اسپیکر جو کچھ بھی کہتا ہے آپ دوستوں نے آرام سے سننا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا، اور ہم اس معاشرے، ملک اور ریاست کو سنوارنے کی باتیں کریں گے اور ذمہ داری کی باتیں کریں گے. تو اس میں اگر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جو آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، اس اجتماع کی خاطر، یونیورسٹی کی عزت کی خاطر سب کو سننا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. اور ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے کو، ملک کو، حکومتوں کو چلانا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. میں امید کرتا ہوں، اس لیے اٹھا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست باقی جو پروگرام ہوئے اس کی طرح سے اس کو بھی خاموشی سے سنیں گے، اور کوئی ایسی بات انشاءاللہ یہاں سے بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ بھی اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت کریں گے. شکریہ. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبد الرحیم زیارت وال صاحب، آپ نے کسی حد تک میرا کام آسان کر لیا. بہرحال ابھی تک اس محفل کا پنجاب، سندھ اور اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمان جو تاثر لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے طلباء و طالبات تہذیب، شائستگی اور سنجیدگی میں سب سے آگے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو سیشن ہے میرے لیے دو حوالوں سے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو ایسی قداور اور معزز شخصیات اور سن آف دا سوائل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے سوال کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. دوسرا مشکل انور مقصود صاحب نے ہمارے لیے بنا دیا، 84 سالہ نوجوان نے، کیونکہ انہوں نے جتنی خوبصورت اور ہنسانے والی اور بامانی اور زمانی گفتگو کی، تو اس کے بعد سنجیدہ گفتگو کے لیے عموماً لوگ تیار نہیں ہوتے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آج اس محفل کے شرکاء
اس تاثر کو ختم کریں گے اور اپنی بلوچ اور پختون اور براوی اور ہزارہ روایات کو زندہ رکھتے ہوئے یہ ثابت کریں گے کہ مزاحیہ نشست کے بعد بھی سنجیدہ نشست ہو جاتی ہے۔ شکریہ جی خواتین حضرات، اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں کہ شکایت تو میں بعد میں بولوں گا، پہلے میں کہوں گا کہ فیڈریشن اور بلوچستان، فیڈرلزم خود ایک معاہدہ ہے فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈریشن کا۔ یہاں پہ عموماً فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے، پروونشل گورنمنٹ ہوتا ہے اور لوکل باڈیز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کو اگر دیکھا جائے تو اس ریجن کی سب سے بڑی فیڈرل کانسٹیٹیوشنز ہے۔ ایک حصہ ہے پارٹ 1، پارٹ 2 اور ریمیننگ جو سبجیکٹ ہیں وہ صوبوں کے ہیں۔ پارٹ 2 کو بھی کامن کونسل ہی ڈیل کرتا ہے۔ کامن کونسل میں جو بھی صوبوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لے جائے جاتے ہیں، لیکن عملاً یہاں پہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے وہ مفلوج ہے۔ یہاں پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، یہ تمام ادارے موجود ہیں، لیکن ان میں روح نہیں ہے، روح کا فقدان ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جس میں سیاستدان ہیں، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس نے عوام کی وہ تمام حقوق سلب کیے ہیں جو آئین میں دیے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ اس کو مزید تفصیل میں لے جاؤ گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلیم صافی صاحب، پی ایل ایف پروگرام کے تمام آرگنائزر اور یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے اکابرین اور خصوصاً نوجوان، یہ جو فورم سلیم صاحب ہمیں ملا ہے یہ بہت کم ہمیں ملتا ہے کہ نوجوانوں سے اس طرح اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اصل وارث یہی نوجوان ہیں۔ یہ چیز ہم بہت دیر سے سمجھتے ہیں، اور اس وقت جو دنیا میں صورتحال ہے، خصوصاً پاکستان اور بلوچستان میں جو ایک الیکشن کا فیز میں گزار کر کے آیا ہوں، یقین کریں اصل اسٹیک ہولڈرز یہی نوجوان ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آزادی کے 70-80 سال گزرنے کے باوجود اس پنڈال میں بیٹھ کر ہم لوگ فیڈریشن اور صوبے کے درمیان ان تعلقات، ان گلے شکووں پر بات کرتے ہیں، جبکہ دنیا اس ٹائم چاند پر جانے کی بات کر رہی ہو تو بہت پہلے پہنچ چکی ہے، بڑے بڑے ریسرچ کر رہی ہے، اور اس انسٹیٹیوشن میں، اس ادارے میں ماشاءاللہ تمام سلجھے سمجھے، یہ ہمارا کریم ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے کل کو اس صوبے کی، اس ملک کی مستقبل بننی ہے۔ سب سے پہلے انہی سے ہم پوچھیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اسی پریمیسز میں، اسی انسٹیٹیوشن کے اندر مالی مسائل، اسٹوڈنٹ کے مسائل اور دیگر کئی مسائل ابھی تک جو اس 70-80 سالوں میں حل نہیں ہو سکے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے۔ اب اس میں اگر آپ فیز وائز یا اسٹیپ وائز قدم میں آگے بڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی سولوشن کی طرف، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فیڈریشنز کے اصولوں کو سمجھنا، کیونکہ بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ بلوچستان کیوں اسلام آباد سے اتنا ناراض ہے؟ یہ نوجوان سارے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے سب کا علم ہے آپ کا کہ آپ اپنے جب گھروں میں جاتے ہیں، آپ کے ہاں بے روزگاری ہے، آپ کے ہاں غربت ہے،
آپ کا جو کہ والدہ چولہا جو ہے وہ ابھی بھی گرمیوں میں بھی جلائے اس سے گیس نہیں آتی. بلوچستان میں اس وقت ہم فیڈریشن اور پروونس کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے, ساری یونیورسٹیوں کے سامنے 21 اور 20 گریڈ کے جو ہمارے استاد ہیں, ارسطو ہیں, افلاطون ہیں, مفکرز ہیں, وہ سارے گرمی میں ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فیڈریشن 21ویں صدی میں, اس فیڈریشن کے 2 بڑے سمبلز ہیں بلوچستان میں. وہ ہے بلوچستان اسمبلی. 6000 کے قریب اس وقت زمیندار بلوچستان اسمبلی کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں بجلی نہیں مل رہی. اب میں آپ کو بتاؤں فیڈریشن کرتا کیا ہے. فیڈریشن تھرو سرٹن انسٹیٹیوشنز. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر دیر آر سرٹن انسٹیٹیوشنز, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے ایک ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ, ایک ہے نیشنل اکنامک کونسل, قومی مفادات کی کونسل کہتے ہیں, جسے قومی اقتصادی کونسل کہتے ہیں. یہ سارے باؤنڈ, اور اس کے بعد ایک ہے نیشنل فائنانس کمیشن. میری لمبی چوڑی آرٹیکلز ہیں, تقریریں ہیں, اس لیے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, آج کی مجلس آپ لوگ بور ہو جائیں گے. سر میں آخر میں مختصر ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو اس فیڈریشن اور اپنے رشتے کا سب سے بھیانک, آپ گزشتہ کو چھوڑیں, گزشتہ 1 سال میں اس فیڈریشن نے کیا کیا. انور مقصود صاحب یہاں بیٹھ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے مجھے بلوچستان کا کویا پسند ہے. اس نے صرف یہ کہا کہ کچھ کھوئے ہوئے لڑکے نوجوان ہوں گے. لیکن اس دفعہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے 6 اگست 2023 کو بلوچستان کی مردم شماری میں سے 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غائب کر دیے. Imagine. Let's listen. اچھا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پاپولیشن اس فیڈریشن کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ طاقت کا مکہ ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی آبادی کو جو ہے باقی صوبوں کو چھوڑیں گے, ان کی آبادی بڑھے گی, وہ قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی بڑھے گی, ان کی ریپرزنٹیشن بڑھے گی, ان کے ریسورسز پر نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بڑھے گا. اچھا آخر میں ایک اس لفظ پہ, اب تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیڈریشن میں ہم یہ نہیں کہتے بلوچستان کا جو یہ ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے, خسارہ ہے, بلوچستان نے گزشتہ اس فیڈریشن کو دیا کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم فیڈریشن سے مانگ رہے ہیں. بلوچستان نے گزشتہ بلوچستان کی گیس کے 7,700 ارب روپے 7,700 بلین روپیز جو ہے وہ بلوچستان کی گیس صرف جو ہے وہ پاکستان نے سبسڈی کی مد میں انڈسٹریز کو, فرٹیلائزر کو, بجلی کی پیدا کرنے. بلوچستان کے اندر کورٹ, جوڈیشری اسلام آباد کی بھی آزادی سے آپریٹ نہیں کر پاتی, ہماری جوڈیشری آپریٹ نہیں کرتی. الیکشن کمیشن نان ایگزسٹنٹ ہے. بلوچستان کے اندر کرپشن, کوپشن اور یہ جعلی نمائندوں کی پرمار ہے. اس کے بینیفیشریز ہیں. He's right, my friend is right, there are beneficiaries. So مم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو فیڈریشن کے طور پر چلانا ہے, we have a book that's called Constitution. Let's have a national discussion, national debate, national dialogue. یہ ابھی جو پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان جو لانچ کیا ہے پی ٹی آئی, ہم سب اس کا حصہ ہیں, اس کا مقصد یہی ہے. It's not about election. ہمیں نہیں چاہیے نشستیں, ہمیں ہمارے لوگوں کو گیس چاہیے, بجلی چاہیے, عزت نفس چاہیے, جیلوں سے واپسی چاہیے, معاشرے میں یکساں مقام چاہیے. That is federation, جو بلوچستان کو یکساں. So سلیم صاحب آپ کے توسط سے پاکستان لٹریچر فورم یا فیسٹیول کے توسط سے we would like to invite them for a substantive dialogue بلوچستان اور فیڈریشن کا, تاکہ یہ مسائل حل ہوں. Thank you very much. وقت ہمارا ختم ہوا ہے, لیکن ہمارے اس محفل کے جو سینئر ترین اور تجربہ کار سیاستدان ہیں, میں کہتا ہوں ان کی گفتگو سے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں, اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے حل اپنے ان کے ذہن میں جو ہے وہ سامنے رکھیں. شکریہ جی. میں وے فارورڈ کو ایک شاعری کے انداز میں بیان کروں گا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدلنے سے میخانے نہ بدلیں گے. صافی بھائی, ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ بڑا سیولائزڈلی بڑا رچ ہے. ادھر انڈس ہے, ادھر گنڈم ہے, کہ یہاں مرگڑ ہے, اور یہ دنیا کی سیولائزیشن کے عنصر ہے. یہاں بلوچ رہتے ہیں, پختون رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں, پنجابی رہتے ہیں, سرائکی رہتے ہیں.
ان کے درمیان 1973 میں ایک معاہدہ ہوا تھا.